بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس السلام علیکم. فرسٹ ایئر سائیکالوجی میں سائیکالوجی کے پریویس لیکچر میں ہم نے سائیکالوجی کی بیسک دیکھی تھی کہ سائیکالوجی کا انٹروڈکشن دیکھا تھا، پھر اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، پھر اس کی ہسٹری دیکھی تھی، پھر دیکھا تھا کہ بطور یہ سائنس ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے جو سائیکالوجی کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی. میں آج اس کو پھر ریپیٹ کر لیتی ہوں کہ بیسکلی سائیکالوجی ہوتا کیا ہے. نفسیات سائیکالوجی دو یونانی الفاظ سائیکی اور لوگس کا مجموعہ ہے. سائیکی کا مطلب ہے روح، ذہن، ذات، اور لوگس کا مطلب ہے علم یا جاننا. تو گویا اس جو سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سائیکالوجی کا مطلب ہے روح کا علم، ذات کا علم، ذہن کا علم. تو اسی مفہوم کے پیش نظر نفسیات کی مختلف تعریفیں وضع کی جاتی رہی ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے نفسیات بطور علم روح، سائیکالوجی ایز سائنس آف سول. سیکنڈ پہ ہے نمبر 2 نفسیات بطور علم ذہن، سائیکالوجی ایز سائنس آف مائنڈ. تھرڈ پہ ہے نفسیات بطور علم شعور، سائیکالوجی ایز سائنس آف کانشیسنس. اور 4 پہ ہے نفسیات بطور علم کردار، سائیکالوجی ایز سائنس آف بیہیویئر. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں نفسیات بطور علم روح کو. ہمارا جو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نفسیات کے بطور علم روح کیا ہے. روح کا مفہوم سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن دوسروں کو سمجھانا کافی مشکل ہے. انسان اس کو تو خود سمجھ جاتا ہے، لیکن دوسروں کو اسے سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. روح ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے ہم لوگ تو واقف ہو جاتے ہیں. ہم لوگ جو بیسیکلی جو مسلمان ہیں ہم تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ سارا کا سارا ہی روح پر ہے. اور مذہبی حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ روح جو ہے ہمارے اندر موجود ہوتی ہے. جب تک ہم زندہ رہتے ہیں روح موجود رہتی ہے، اور موت کے وقت جسم سے نکل جاتی ہے، کیونکہ موت سے جسم فنا ہو جاتا ہے مگر روح فنا نہیں ہوتی. گزشتہ ادوار میں جو کہ گزر چکے ان میں روح کا کم و بیش ایسا ہی تصور موجود تھا کہ روح کا بدن سے تعلق ضرور ہے مگر روح کو ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. روح کیا ہے؟ روح لافانی ہے. تو نفسیات کی تعریف بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ علم روح ہے، روح کا علم ہے. ہم ریسرچ ورک کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اور یہ سب کس کی بدولت ہے؟ سب کا سب یہ روح کی بدولت ہے. بہت سارے جو مفکرین ہیں، جن میں ہیں ارسطو ہیں، سقراط ہیں، ان سب نے بھی اس کے بارے میں بہت سے تذکرے پیش کیے تھے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو مین پوائنٹ وہ یہ دیتے ہیں کہ روح ہمارے اندر موجود ہے. روح ہمارے اندر موجود ہے. اس کی وجہ سے ہم بولتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں. ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے، بیہیویئر ہمارا سب کچھ روح کی وجہ سے ہی ہے. تو اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ یہ روح کا علم ہے. کیا ہے؟ نفسیات بطور علم روح ہے. سیکنڈ پہ آ جاتا ہے نفسیات بطور علم ذہن. اچھا، نفسیات بطور علم ذہن میں کیا ہے کہ نفسیات کو ذہن کے مطالعے کا نام دیا جاتا ہے. تو جو نفسیاتی کیفیات، جذبات، احساسات، یہ سب کیا ہیں؟ ذہنی اعمال ہیں. شعوری لاشعوری اعمال کے مجموعے کو ذہن کہا جاتا ہے. دماغ کی جو صورتحال کو محسوس کر کے جو رد عمل پیش کرتا ہے وہ ذہن کی بدولت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو یونانی ماہرین تھے انہوں نے ذہن کو متعارف کرواتے ہوئے بولا اور اس کے بارے میں بات کی کہ ذہن بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، خود سے کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے فنکشنز ہیں، اس کا ایسا سٹرکچر بنایا گیا ہے اور وہ بہت اور ایسے کام کر سکتا ہے ذہن ہمارا. مزید پھر وہ اس میں کیا بتاتے ہیں کہ ذہن کے عناصر بتاتے ہیں کہ ذہن کے عناصر کون کون سے ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ ذہن کے 3 عناصر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے تحت شعور، اور ایک ہوتا ہے لا شعور. شعور، تحت شعور اور لا شعور. کانشیس،
सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। शऊर से मुराद होता है फौरी आगाही, किसी भी चीज़ को समझ जाना, फौरी आगाही हासिल करना। हम इस वक्त आगाह हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से, तो ये क्या है, ये हमारा शऊर है। किसी चीज़ के बारे में जानना, पढ़ना, फ़लाँ चीज़ क्या है, किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ को समझना, ये सब किस में आता है, ये सब शऊर में आता है। दूसरे पे आता है तहत शऊर। तहत शऊर से मुराद होता है कि कुछ शऊरी कैफियत तहत शऊर में चली जाती हैं और वहाँ महफूज हो जाती हैं या ज़ाया हो जाती हैं। शऊरी कैफियत को हम फौरी तौर पर दोहरा सकते हैं, यानी वो कैफियत जो कि पहले शऊरी होती हैं और बाद में शऊर से निकल कर तहत शऊर में चली जाती हैं। यानी ऐसा होता है ना कि बाज़ दफ़ा कोई चीज़ हमारे माइंड में होती है और हम अचानक से उसे एकदम से ना भूल जाते हैं, बिल्कुल हमारे माइंड से स्किप हो जाती है वो बात और हमारे जहन से बिल्कुल एकदम से निकल जाती है। लेकिन अगर हम इसे दोहराते रहें उस पर ज़ोर देते रहें तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं से वापस आ जाती है। हमारे माइंड में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें यह एबिलिटी होती है कि जब हम जहन पर ज़ोर डालें तो हमें बात याद आ जाए। जो बात हम थोड़ी देर के लिए भूल चुके हुए होते हैं वो बात हमें वापस याद आ जाए। फिर थर्ड पे आ जाता है लाशऊर। लाशऊर ज़हन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे हम बराह रास्त आगाह नहीं होते। जैसे कि कोई मेमोरी लॉस हो जाती है, उसके लिए वो चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इवन कि कुछ अरसे तक तो वो क्रॉनिक है तो फिर ठीक है, कुछ अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद इसके साथ कोई स्टोरी अगर मैच की जाए तो फिर इसे याद आ जाएगी वो बात, लेकिन मुश्किल है कि वो इसे पूरी तरह याद आए। लाशऊरी मवाद जो होता है, लाशऊरी मवाद को हम अपनी मर्ज़ी से दोहरा भी नहीं सकते। हमारी भूली बसरी दबी हुई ख्वाहिशात लाशऊर में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नफ्सियात बतौर इल्म ज़हन। थर्ड पे आ जाता है हमारा नफ्सियात बतौर इल्म शऊर, साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। वही बात कि शऊर से मुराद होता है फौरी आगाही, किसी बात को समझ जाना। जितना इंसान चीज़ों को जानता है इतना ही इसके अंदर क्या आता है, शऊर आता है और इसे चीज़ों के बारे में इल्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर वो इसकी ये तारीफ़ करता है, ये बताता है कि जो फ़र्द की शऊरी कैफियत से मुतल्लिक हों, शऊरी कैफियत के इल्म को वो क्या कहता है, नफ्सियात का नाम देता है। इसके बारे में बहुत से मुफक्किरीन ने तारीफ़ की है, इसे मुतारिफ़ करवाया है, जिनमें सबसे पहले कौन थे, जॉन डेवी थे, जो कि अमरीकी माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने कहा था कि शऊर हमेशा बामकसद होता है, फ़र्द अपने शऊर का वकूफ़ का सब चीज़ों का तज्ज़िया खुद कर सकता है। इनके बाद कौन थे, इनके बाद विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स ने भी नफ्सियात को शऊर के मताले का नाम दिया था। उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई थी। इनका कहना था कि शऊरी अफ़कार के भाव के मताले का नाम है, यानी जो हम बड़े होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो भी मैच्योर होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर जब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस वाली फीलिंग्स जब आती हैं उस वक्त हम लोग उस चीज़ को समझ जाते हैं, हर चीज़ के बारे में हम ख़ुद सोचना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो नफ्सियात को बतौर इल्म शऊर का नाम देते हैं। इससे मराद वो तमाम ज़हनी कैफियत होती हैं जिनसे हम आगाह होते हैं, अमाल, तजरबात और मुशाहिदात जिनसे हम फौरी तौर पर आगाह होते हैं और इनको दोहराने के लिए ज़हन पर ज़ोर नहीं देना पड़ता। इसे क्या कहते हैं, इसे अहाता शऊर कहते हैं। अच्छा, विलियम जेम्स ने यहाँ पे इसके दो हिस्से बताए थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। वो क्या हैं, उन्होंने बताया था कि एक होता है वाज़िया शऊर जिसे कहते हैं फोकल कॉन्शियसनेस, और एक होता है हाशियाई शऊर जिसे कहते हैं मार्जिनल कॉन्शियसनेस। तो पहला हिस्सा वो होता है कि जो तवज्जो का मरकज़ हो, ठीक है, उसे कहते हैं वाज़िया शऊर। और दूसरा है हाशियाई शऊर, शऊर का वो हिस्सा जो मरकज़ शऊर के अलावा होता है, उसे क्या कहते हैं, हाशियाई शऊर कहलाते हैं। मतलब कैसे, मतलब कि एक वो शऊर होता है जो हम लोग खुद पर समझकर इस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग अनजाने में उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, आग जलाकर आग के पास बैठ जाते हैं, तो हम लोग इसके करीब ज़्यादा नहीं जाते। हम लोगों को पता होता है कि हम लोग अगर इस आग के करीब जाएंगे
تو ہم جل جائیں گے، ہم اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہم اسے کیئر کرتے ہیں، تھوڑا سا جو ہم اس میں پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم آگ سے جل جائیں گے، تو یہ کیا ہوتا ہے فوکل کانشیسنس. یہ کیا ہوتا ہے فوکل کانشیسنس ہوتا ہے. لیکن جب اگر ہمارا ہاتھ کسی چیز پر گرم کسی چیز پر لگتا ہے، ہاتھ لگ جاتا ہے، تو فوراً سے ہم اس ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں. تو ہمارا جو فوراً سے ہاتھ کو پیچھے کرنا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے حاشیائی شعور ہوتا ہے، مارجنل کانشیسنس ہوتا ہے. تو انہی بنیادوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نفسیات علم شعور ہے. سمجھ آئی؟ اور لاسٹ پہ جو ہمارا آ رہا ہے نفسیات بطور علم کردار. نفسیات بطور علم کردار، سائیکالوجی ایز سائنس آف بیہیویئر. یہ ہمارا ہماری جو نفسیات کی ڈیفینیشن تھی اس کا یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں. اس تعریف کے مطابق کہتے ہیں کہ جو ہمارا عضویہ کا کردار ہوتا ہے وہ اسے نفسیات کہتے ہیں. ہمارا عضویہ کا کردار اسے نفسیات کہتے ہیں. اور بعض کا کہنا ہے کہ قابل مشاہدہ حرکات کو کردار کا نام دیا جاتا ہے. جو اس کی قابل مشاہدہ حرکات ہی نفسیات کہلاتی ہیں. وہ حرکات جن کا جو قابل مشاہدہ ہوں وہی نفسیات کہلاتی ہیں. مطلب کچھ لوگوں کا جو کردار ہوتا ہے، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کے علاوہ ان کے بیہیویئر کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان کی شہرت، نام، سب علم کردار میں آتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نفسیات بیہیویئر کا نام ہے. اس میں سب سے پہلے کون تھے؟ سب سے پہلے تھارنڈائک تھے جنہوں نے اس کو متعارف کروایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیہیویئرسٹ ہوتے ہیں. تھارنڈائک نے کیا کیا تھا کہ جانوروں پر بھی تجربات کیے تھے، ان کے کردار کا معروضی مطالعہ کیا تھا اور ان کی صحیح و خطا کے ذریعے سیکھنے کے تصور کو متعارف کروایا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے قانون مشق، لا آف ایکسرسائز، قانون تاثر، لا آف ایفیکٹ کی بھی وضاحت کی تھی. اچھا، جو تھارنڈائک تھے نا وہ پہلے تھے جنہوں نے نفسیات کو علم کردار کہا تھا. اور انہوں نے کچھ جانوروں کو بھی لیا اپنے تجربے میں اور انسانوں کے بھی کچھ بیہیویئر کو اسٹڈی کیا تھا. انہوں نے اس پر ایکسپیریمنٹس کیے، ریسرچ ورک کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو نفسیات ہے علم کردار ہے. پھر تھے واٹسن. واٹسن کے مطابق انسانوں کے جو کردار کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے غیر جانبدار ہو کے، مطلب کسی تنقید کے بغیر، بلکہ جو آپ تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کے بعد آپ کو جو رزلٹس حاصل ہوتے ہیں وہ سارے نفسیات بطور علم کردار کہلاتے ہیں. اور واٹسن کا بھی یہ کہنا تھا کہ انسان جب کسی ماحول میں رہتا ہے تو اس ماحول سے سیکھتا ہے. اب اس کے اندر اس کی کچھ اچھی عادات بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بری عادات بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ جو دونوں ہوں گی، دونوں طرح کی عادات آتی ہیں، وہ دونوں اس کا کیا ہوتا ہے کردار ہی ہوتا ہے. اور یہی کردار اس کی نفسیات کا مطالعہ کرواتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جانوروں پر بھی تجربہ کیا اور جب جانوروں پر تجربہ کیا تو اس کا رسپانس بھی چیک کیا تھا. اسی طرح انہوں نے انسانوں پر بھی تجربہ کیا تو انہوں نے انسانوں کے رسپانس کو بھی چیک کیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ دو طرح کی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. کیا؟ اسٹیمولس اینڈ رسپانس. اسٹیمولس اینڈ رسپانس. جب انہوں نے بچوں اور جانوروں پر کامیاب ان کے تجربے ہو چکے تھے نا، تب انہوں نے پھر ایک فارمولا پیش کیا تھا جس کو کہتے ہیں اسٹیمولس اینڈ رسپانس، مہیج اور رد عمل. اسٹیمولس اینڈ رسپانس جس کو ایس آر کے نام سے بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ ایس آر کی مدد سے فرد کے کردار کی تشریح کی جا سکتی ہے. سمجھ آئی؟ اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیمولس کیا ہے اور رسپانس کیا ہے. اسٹیمولس سے مراد وہ داخلی یا خارجی قوت ہے جو فرد پر اثر انداز ہوتی ہے. مطلب کردار، انسان جب کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہاتھ جس کی وجہ سے وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ایکٹ کا بھی کوئی ریزن ہوتا ہے. سپوز کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کام غلط ہو رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو آپ اسے دیکھو گے اور بولو گے تو آپ ایکٹ کرو گے، تو یہ آپ کا کیا ہوگا؟ اسٹیمولس ہوگا. اور وہ یا تو داخلی ہوتا ہے یا خارجی ہوتا ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی اپنی کوئی
اپنی وجہ ہو سکتی ہے یا کسی دوسرے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، ڈانٹ دیا، تو یہ آپ کی خارجی قوت ہے جو آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے. لیکن اگر جب آپ کا اپنا کوئی ریزن ہے، مطلب کہ آپ کے اندر آپ کے جسم میں کوئی درد ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہو. جب آپ کو اچانک سے جسم میں کہیں درد ہوتا ہے، آپ فیل کرتے ہو کہ آپ کو درد ہو رہا ہے، تو ہمارے جسم کے اندر یہ کیا ہوگا؟ داخلی ہوگا اور فرد پر اثر انداز کرتا ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسپانس ہے مہیج کے جواب میں ہوتا ہے، سٹیمولس کے جواب میں ہوتا ہے. کسی چیز کا کام کروانا، جب کسی چیز سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کے رسپانس میں، مطلب آپ کسی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہو کہ آپ پڑھو، آپ اچھے مارکس لو. جب آپ پڑھاتے ہو اور اس کے بعد جو اس کا رزلٹ آتا ہے، بچے کا جو رزلٹ آتا ہے، وہ رسپانس کہلائے گا. ٹھیک ہے، وہ رسپانس کہلائے گا. اچھا، واٹسن کے جو ہے نا اس فارمولے پر تنقید بھی کی گئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ نفسیات میں محض صرف مہیج و رد عمل کا مطالعہ کافی نہیں ہوتا جب تک اس میں عضویہ فرد کا حوالہ موجود نہ ہو. اس لیے فارمولے کی انہوں نے اصلاح کی اور انہوں نے کہا کہ یہ سٹیمولس آرگنزم رسپانس ہے. یہاں پہ مطلب کہ فرد کا حوالہ بھی موجود ہو تو سٹیمولس آرگنزم رسپانس کر دیا گیا. یعنی یہ عضویہ ہی ہے جس پر مہیج اثر انداز ہوتا ہے اور واپس وہ کیا کرتا ہے؟ رد عمل پیش کرتا ہے. گویا نفسیات میں پھر ایس آر کا مطالعہ ہی نہیں بلکہ ایس او آر کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ایس او آر، سٹیمولس آرگنزم رسپانس. سٹیمولس آرگنزم رسپانس. تو پھر انہوں نے کہا کہ علم کردار کی تعریف اختیار کرنے سے نفسیات کو بہت فائدہ حاصل ہوا تھا. یعنی اب جو دیکھا جائے کہ اس کا جو پورا میننگ تھا نا، وہ جا کے اس میں فلفل ہو رہا ہے. مطلب کہ علم کردار کے اندر فلفل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر طرح کا کردار آ رہا ہے. پہلے جو بھی تعریفیں ہوئی بطور ذہن، بطور نفسیات، بطور روح ہوئی، نفسیات بطور علم ذہن ہوئی، نفسیات بطور علم شعور ہوئی، نفسیات بطور علم ذات ہوئی. تو اس میں جو بطور علم کردار، اس کے جو نفسیات بطور علم کردار ہے نا، اس کے اندر ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں. اس لیے جو ہے نفسیات بطور علم کردار، جو یہ اس کی ڈیفینیشن ہوئی تھی، یہ باقیوں کی نسبت زیادہ مشہور ہوئی تھی. تو یہ تھا ہماری نفسیات کی ڈیفینیشنز، جو کہ مطلب آگے جو اس کی ڈیفینیشن تھی وہ فردر 4 طرح سے ہم نے ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.